کے اوپر اگر کوئی شخص جمعے کی نماز میں شامل ہوتا ہے تو وہ بطور نفل نماز کے تو شامل ہو سکتا ہے 2 رکعت نفل کی نیت سے، کہ مکروہ وقت بھی نہیں ہے ظہر کا وقت، لیکن وہ جو ہے وہ جمعے کی نیت سے شامل نہیں ہو سکتا، اور یہ کہہ بھی نہیں سکتا میں نے 3 جمعے پڑھے، 3 جمعے پڑھے ہیں۔ اور اگر یہ مراد ہے آپ کی کہ جناب وہ 3 جگہ بیان سننے جاتا ہے، یا کوئی خطیب صاحب ہیں جو 2 یا 3 جمعے کی جگہ پر بیان کرتے ہیں، جمعہ ایک ہی نماز ایک ہی جگہ پر جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، تو وہ جمعہ پڑھنا نہیں کہلائے گا، وہ تو بیان سننا یا بیان کرنا کہلائے گا کہ بھئی آپ نے 3 جگہ جو ہے وہ بیان کیا یا 3 جگہ آپ نے بیانات سنے ہیں۔ نماز جمعہ ایک ہی جگہ قرار پائے گی جب اس نے پہلی جگہ پڑھ لی، تو اب اس کے بعد والے جو ہے وہ اس کے جمعہ کے طور پر ادا نہیں ہوں گے، نفل کی نیت کرے گا تو نفل ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، وہ اسی طرح یہ اب عادت ایسی بنانے کا اس پہ بھی کچھ کہیں گے یا کیا ہے؟ مطلب اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے 3 جمعے ہی پڑھنے ہیں، ایسا کرنا تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جمعہ پڑھنے کے اعتبار سے تو یہ جملہ بھی درست نہیں ہے، نہ ہی یہ جو اس طریقے سے نمازوں کی ادائیگی جمعے کی درست ہوگی۔ اور بسا اوقات یہ جو لوگوں کو بیان کرنے والی بات ہے، یعنی اگر کسی نے نفل کے طور پر بھی شریک ہونا ہے تو اس کو جب وہ بیان جمعے کے طور پر کر رہا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ فخر اور جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے نا اس کے اوپر اپنی فضیلت بیان کرنے کے طور پہ وہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ فضیلت بھی نہیں ہے، اس نے جمعہ جو ہے وہ ادائی جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر کیا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کسی جگہ کوئی شخص جو ہے وہ خاموشی سے شامل ہو گیا کہ بھئی وہ کسی جگہ بیان سننے کے لیے جو ہے وہ جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہیں پر ہی جمعہ ادا کر لے جہاں پر وہ بیان سننے کے لیے جا رہا ہے، تاکہ بیان بھی وہیں سن لے اور نماز جمعہ بھی جو ہے وہ وہیں پر ادا کر لے۔ ہاں جو 2 جگہ پہ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چیزیں تو ان کی رہ جاتی ہیں، یہ تو تجربہ ہے۔ پہلی جگہ جائیں گے تو دوسری جگہ کچھ ایسا معاملات ہے، تو دوسری جگہ تو ہے ہی بطور نفل۔ کفیل صاحب مجھے کسی نے سوال پوچھا کہ عید کی نماز وہ بھی انہوں نے پڑھا دی باقاعدہ، یعنی کسی ایک علاقے سے آیا تھا، تو وہ بولے ہمارے خطیب صاحب پہنچے نہیں تھے، تو شہر میں ایک اور خطیب تھے، تو ان کو بولا بھی آپ جلدی جلدی پڑھا کے ادھر ہمارے پاس آ جائیں، تو باقاعدہ عید کی نماز انہوں نے ایسے ہی پڑھا دی۔ حالانکہ جب ایک دفعہ پڑھ لی تو اب اس کے پیچھے تو اب نماز جائز ہی نہیں ہے، نہ نماز ہوئی ہے ان لوگوں کی عید کی نماز۔ تو یہ بعض اوقات پڑھانے والے بھی اس طرح کے جو اگر علمی طور پر کمزور ہیں یا ان کو اس طرح کے علم نہیں ہے تو وہ اس طرح کی مسٹیک کر لیتے ہیں، یا ویسے بھی عام طور پہ بھی جماعت والے بھی اگر بالفرض کوئی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ کے آ گیا، اب آفس والے اس کو کہیں کہ بھئی آپ ہماری بھی جماعت کرا دو، کیسے کرے گا وہ جماعت؟ یقیناً نہیں کر سکتا، کیونکہ اب وہ جو نماز پڑھے گا وہ زیادہ سے زیادہ نفل ہوگی، اور نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے جو ہے وہ فرض یا واجب والا اس کی اقتدا نہیں کر سکتا، لہٰذا پیچھے والوں کی تو نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا ایک سوال ان کا اور تھا، مقتدی زیادہ تسبیحات پڑھتا رہے؟ مقتدی جو ہے وہ زیادہ تسبیحات پڑھ سکتا ہے جب امام جو ہے وہ رکوع کے اندر ہے یا سجدے کے اندر ہے، اور اس کا رکوع یا جو سجدہ ہے وہ طویل ہو گیا ہے، یا مقتدی نے جلدی سے جو ہے وہ پڑھ لیا، تو ایسی صورت کے اندر وہ زیادہ پڑھ سکتا ہے۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بعض مقتدی بہت اسپیڈ میں جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب امام کے پیچھے ہیں تو آپ تسلی کے ساتھ، ویسے بھی عام حالت میں بھی تسلی کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ در حقیقت نماز میں آپ رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ رب تعالیٰ سے جو ہے وہ آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں عرض جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے عام حالات میں اپنے سیٹ آفیسر کے پاس جائیں اور بولیں جی بڑے تنخواہ دے دیجیے گا، یہ کر دیجیے گا، یہ کر دیجیے گا، وہ بولے گا بولا کیا بھائی، تم نے سمجھ ہی نہیں آ رہا تمہاری بات۔ تو اب رب کی بارگاہ کے اندر ہم کھڑے ہوئے ہیں، رب سے مناجات کر رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ ہم سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کے بجائے جو ہے نا وہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی یوں جو بعض لوگ پڑھتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا تسلی کے ساتھ، قواعد و مخارج کے ساتھ آپ جو ہے وہ آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر، اور اس بات کو اپنے ذہن میں لائیں کہ میں اس وقت رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اب جو اس وقت جو انسان کا خوف اور انسان کا جو ایک انداز ہونا چاہیے، اس اعتبار سے اب آپ جب گفتگو کریں گے، آپ جو اوراد و وظائف جو پڑھیں گے، کلمات پڑھیں گے، تسبیحات پڑھیں گے، تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس قدر ٹھہر ٹھہر کر ہوں گے اور کس انداز میں ہوں گے اور کتنی تعداد میں بھی ہوگے۔ اچھا جانور ذبح کرتے وقت کہہ رہے ہیں کہ قصاب نے بسم اللہ تو پڑھ لی، اللہ اکبر نہیں پڑھا، تو حلال ہو گیا؟ اگر اللہ پاک کا نام لے لیا تو چونکہ وہ بسم اللہ کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہے، تو لہٰذا وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔
پڑھنا کیا چاہیے پورا اس کو کیا، یا بسم اللہ اللہ اکبر جو ہے وہ پڑھنا چاہیے مکمل طور پر، لیکن اگر فقط اللہ اکبر جو ہے وہ کہہ دیا یا بسم اللہ جو ہے وہ پڑھ دیا تو بھی ایسی صورت میں جانور حلال ہو جائے گا۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ غسل کرنا تھا، غسل فرض تھا، بھول کر نماز بھی پڑھ لی، قرآن کی تلاوت بھی کر لی، کیا حکم بنا گا؟ ایسی صورت کے اندر بھول کر ایسا عمل کیا تو گناہ گار تو نہیں ہے، البتہ یاد آنے پر وہ نماز بھی دہرانی جو ہے وہ پڑے گی، اور جو تلاوت کی ہے اب اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن نماز اگر کوئی پڑھی ہے تو اسے جو ہے وہ بہرحال ریپیٹ کرنا ہوگا۔ یعنی وہ نماز ہوئی نہیں، ہوئی نہیں وہ نماز نہیں ہوئی، اور تلاوت بھی اس حالت میں کرنا درست نہیں۔ جی، تلاوت کرنا بھی جو ہے وہ جبکہ غسل فرض ہے تو آپ تلاوت زبانی بھی نہیں کر سکتے، قرآن کریم چھونا تو بے وضو ہونے کی حالت میں بھی حرام ہے، لیکن جب غسل فرض ہو تو آپ زبانی بھی تلاوت قرآن کریم نہیں کر سکتے، لہٰذا چونکہ قصدن نہیں ہوا تو اس لیے جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، تو توبہ لازم نہیں ہے، احتیاطاً توبہ جو ہے وہ بندہ کر لے، لیکن قصدن خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر بہرحال توبہ بھی لازم ہو۔ جی مزید سوال۔ میرا نام ہے کلیم وکاس۔ بچوں کے اوپر کتنی عمر میں نماز فرض ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، مزید۔ احمد بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ رحیمیہ خان سے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا تہجد کے ٹائم کے وقت کے بارے میں کہ کب ختم ہوتا ہے اور کب شروع ہوتا ہے۔ کون سا وقت؟ تہجد کا وقت۔ تہجد کا وقت، جی۔ پہلا سوال جو ہے وہ بچے کا تھا کہ بچوں پر نماز کب فرض ہوتی ہے۔ جی حدیث مبارک میں والدین کو یہ حکم فرمایا گیا کہ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر کے اندر سخت تاکید کے ساتھ جو ہے وہ انہیں نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا۔ اب 7 اور 10 سال یہ حکم کا حکم ہے کہ بھئی 7 سال سے تو آپ بچوں کو جو ہے وہ نماز کا حکم دیں گے، 10 سال میں مزید تاکید کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیں گے۔ فرض کب ہوتی ہے؟ تو جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو نماز فرض ہوتی ہے۔ بچے کی بلوغت کی عمر لڑکے کی 12 سے 15 سال اور لڑکی کی 9 سے 15 سال کے دوران ہے، تو اس دوران جب لڑکا بالغ ہو جائے گا تو اس کے اوپر نماز فرض ہو جائے گی، لڑکی بالغ ہو جائے گی تو اس کے بعد نماز اس پر فرض ہو جائے گی۔ اب تو ہرگز ایک نماز بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، لہٰذا چاہیے یہ کہ ہم 7 سال سے ہی نمازوں کی پابندی کریں، اور ایسی پابندی کریں کہ ہماری کبھی بھی کوئی بھی نماز نہ چھوٹے۔ ٹھیک ہے، تہجد کی نماز کا وقت؟ تہجد کی نماز کا وقت جو ہے وہ نماز عشاء کے بعد لمحہ بھر کی نیند کے بعد ہے۔ کسی شخص نے نماز عشاء پڑھ لی، جس شخص نے، اور اس کے بعد لمحہ بھر کی بھی نیند لے لی، اب اٹھ گیا، تو اب بیدار ہونے کے بعد سے لے کر صبح صادق یعنی اختتام سحری کے وقت تک اس کا وقت ہے تہجد کا وقت۔ نماز عشاء کے بعد سونا شرط ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز عشاء سے پہلے سو گیا اب اٹھتا ہے تو تہجد نہیں پڑھ سکتا، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز عشاء پڑھ لیتا ہے لیکن سوتا ہی نہیں ہے، پوری رات جاگتا رہتا ہے، تو بھی وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ صلاۃ اللیل تو ادا کر سکتا ہے، لیکن تہجد کے لیے نماز عشاء پڑھ کر لمحہ بھر کے لیے سونا شرط ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ اولا میں تشہد اور درود، دعائے مسورہ سب پڑھ لی، سلام پھیرا، ادھر ادھر دیکھا لیکن بات نہیں کی، کیا دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی یا وہیں سے کھڑے ہو کر مکمل کر لیں؟ 4 رکعت والی نماز کے اندر اگر کسی شخص نے جو ہے وہ سلام پھیر لیا، یا عام جو ہے وہ خدا نخواستہ 2 رکعت والی میں بھی کسی نے پہلی کے اوپر جو ہے وہ ایسا عمل جو ہے وہ کر لیا، تو جب اس نے کوئی ایسا عمل کیا، سلام بھی پھیر لیا لیکن نماز کو فاسد کرنے والا کوئی عمل نہیں کیا، مثلا کسی سے گفتگو نہیں کی یا جو ہے وہ چل نہیں دیا اٹھ کر، تو ایسی صورت کے اندر وہ اپنی نماز کو وہیں سے کنٹینیو کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دونوں طرف سلام پھیرا اور دوسرے سلام پر اسے یاد آ گیا کہ یار میری تو ابھی جو ہے وہ 2 رکعت ہوئی تھی یا 1 رکعت ہوئی تھی، تو کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر اپنی بقیہ رکعات ادا کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، مزید۔ آپ سے کوشچن ہے کہ ہم اذان سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ مزید۔ حضرت آپ کی خدمت میں گزارش عرض ہے کہ اگر مالی طور پہ حالات اچھے نہ ہوں اور بیٹی کی شادی کرنی ہو تو کیا اس کے لیے کسی مالدار سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ یا کوئی قرضہ وغیرہ دینا ہو، اس صورت میں کسی مالی آدمی سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ جی، اذان سے پہلے درود و سلام۔ اذان سے پہلے درود پاک بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔
تو اذان سے پہلے بھی اور اذان کے بعد بھی درود پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. قرآن پاک میں مطلق اس کو بیان. جی، قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ ایمان والو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو. یہ کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ اس وقت بھیجو اس وقت نہ بھیجو، تو لہٰذا جب بھی جو ہے وہ مسلمان چاہیں بارگاہ رسالت میں سلام پیش کر سکتے ہیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، تو اذان سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کوئی اذان کا حصہ نہیں ہے، اذان کا حصہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے عام طور پہ ترغیب بھی دی جاتی ہے. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جیسے اعلان بھی اذان سے پہلے وہ کیا جاتا ہے، جس کو آپ نے اپنی رسالے کے اندر بھی بیان فرمایا ہے، تو درود پاک پڑھا، اس کے بعد اذان کے احترام کا اعلان کر دیا کہ گفتگو کام کاج روک کر اذان کا جواب دیں، ڈھیر و ثواب کمائیں. تو یوں ایک فرق بھی ہو جاتا ہے، بیچ میں کچھ فاصلہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی حصہ اس کو نہ شمار کرتے ہیں، نہ اس کو کوئی حصہ سمجھا جاتا ہے. اگر حصہ سمجھا جاتا تو پھر ایسا ہوتا کہ اگر کسی نے کبھی نہیں پڑھا تو پھر اذان ہی دوبارہ پڑھیں، یا کہ اذان کا ایک حصہ رہ گیا. ایسا نہیں ہوتا. ہماری مساجد کے اندر بھی بکثرت ایسی جگہوں پر پڑھا بھی جاتا ہے اور کہیں نہیں بھی پڑھا گیا، یا معمول سے پڑھا جاتا ہے، کسی دن نہیں پڑھا. تو اس کے اندر وہ والا کوئی حرج نہیں ہوتا کہ اس کو ہم کوئی باقاعدہ اس کو اذان کا حصہ سمجھتے ہوں. یہ اذان سے بالکل ایک الگ چیز جدا ہے. درود پاک پڑھنا خیر و برکت والا کام ہے. دعاؤں سے پہلے پڑھا جاتا ہے، دعا کے بعد پڑھا جاتا ہے درود شریف. اس لیے درود پاک آپ ہر اس وقت پڑھ سکتے ہیں جب تک کوئی ممانعت نہ ہو. کوئی ممانعت نہ ہو، چلتے پھرتے آپ درود پڑھ رہے ہیں. اب کوئی نماز کے بعد درود پڑھ رہا ہے، اب کہے میں 100 مرتبہ پڑھوں گا، تو اسے یہ دکھانا نہیں ہوگا کہ اس عصر کی نماز کے بعد کہاں 100 مرتبہ ثابت ہے، مغرب کی نماز کے بعد کہاں 100 مرتبہ ثابت ہے، عشاء کے بعد کہاں 100 مرتبہ ثابت ہے. تو اس کے ذمے یہ دلیل نہیں ہے. ہاں جب کبھی ایسے مواقع ہوں کہ جہاں شریعت منع کرتے ہو تو پھر ایک الگ بات ہے، پھر اس کو وہاں پر ممانعت کی جائے گی. مثال کے طور پر خطبہ ہو رہا ہے، اب خطبے کے دوران کوئی کہے کہ میں درود پڑھتا جاؤں، میں اس ٹائم ذکر و اذکار کروں، تو اب اس کو شریعت ہی منع کرے گی کہ اس ٹائم خطبہ ہو رہا ہے آپ درود نہیں پڑھیں گے، اب آپ خاموشی سے خطبہ سنیں گے. تو یہاں پر ممانعت شریعت کی طرف سے آ گئی. اسی طرح کوئی اور مواقع ایسے ہوتے ہیں تو جب تک شریعت منع نہیں کرے گی تو آپ ذکر و درود آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. کثرت سے درود بھی پڑھتے رہیں، کثرت سے ذکر خدا بھی کرتے رہیں. جی دوسرا سوال، مالی حالات تو اچھے نہیں ہیں، اب یہ جو پچھلا قرضہ ہے وہ اتارنے کے لیے مزید کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں، مزید سوال کرنا ہے یعنی. جی، جسے انہوں نے کہا کہ بیٹی کی جو ہے وہ شادی کرنی ہے. جی. عمومی طور پر کئی جگہ شادیوں کے اندر جو اخراجات ہوتے ہیں، جو رسوم و رواج کے نام پر ہم جو ہے وہ اپنے اوپر خود بخود اوڑھ لیتے ہیں، یا جو اخراجات کم کیے جا سکتے ہیں لیکن اس بات کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم ان اخراجات کو جو ہے وہ بڑھا کر جو ہے وہ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں گویا کہ. تو سب سے پہلے تو اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم سادگی سے کس طریقے سے اپنی جو ہے وہ مالی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ شادی کر سکتے ہیں، لہٰذا اسی کی طرف بڑھیں. جہاں ضرورت ہے وہاں جو ہے وہ کسی سے مدد مانگنا یہ تو جائز نہیں ہے، کہ مدد تو فقط مسکین مانگ سکتا ہے. سوال کرنا کسی سے کہ میری مدد کر دو، مجھے جو ہے وہ مال دے دو، یہ فقط مسکین کے لیے جائز ہے. شرعی فقیر جو مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز نہیں ہوتا. مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانے کا کچھ نہ ہو، پہننے کو کپڑے نہ ہو، تو اس کے لیے سوال جائز ہوتا ہے. ہاں بطور قرض کسی سے جو ہے وہ قرض کا تقاضا کرنا یہ کیا جا سکتا ہے جب کہ وہ قرض سود پر نہ مل رہا ہو. بلا سود اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شخص ہے جو آپ کو قرض دے دے گا اور آپ اس کی ادائیگی پر بھی قادر ہیں، تو ایسی صورت کے اندر آپ حسب ضرورت قرض جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں. یہ کچھ اور بھی مسجد بھی شامل کرتے ہیں، بالوں میں سیاہ کے سوا کوئی اور رنگ کرنا یا کروانا کیسا ہے؟ سیاہ کلر کرنا یا ایسا ڈارک براؤن جو دیکھنے میں سیاہ نظر آئے وہ جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی اور کلر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ڈارک براؤن سے بھی بچیں. اور جی ڈارک براؤن بعض اوقات ہمارے ہاں تو بالکل براؤن یہ وہ بلیک ہی ہوتا ہے اور اس کو ڈارک براؤن کا نام دیا جاتا ہے. تو لائٹ براؤن اگر کلر استعمال کرنے ہیں تو لائٹ براؤن استعمال کریں یا مہندی استعمال کریں کہ جو بالوں کو کالا نہ کریں. مزید سوال.
میرا نام محمد مزمل احمد ہے اور میرا گاڑیوں سے ریلیٹڈ کام ہے. ہمارے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم نے ایک گاڑی فور سیل کے لیے لگائی کسی بھی پلیٹ فارم سے, تو ہمارے پاس پارٹیاں آتی ہیں, پارٹیاں دیکھنے کے بعد یہ بولتی ہیں کہ بھائی ہم اپنے میکینکس کو دکھائیں گے, یعنی کہ میکینک ہمارا ڈن کرے گا تو ہم گاڑی آپ سے پرچیز کر لیں گے. ہماری اس سے ڈیل اس وقت تک ڈن نہیں ہوئی ہوتی, تو وہ میکینک کو تھرڈ پارٹی بنا کے بھیج دیتی ہے ہمارے پاس گاڑی چیک کرنے کے لیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈیلر حضرات کو میکینک آفر کرتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کی گاڑی ڈن کروا دیں گے, آپ ہمیں 5 سے 10 ہزار روپے کمیشن کے طور پہ رکھ لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہر میکینک حضرات یہ کرتے ہیں, لیکن کچھ ہمارے پاس یہ کیسز آتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے گا. جب ہماری ڈیل ڈن ہو جاتی ہے تو ہم پارٹی کو گاڑی ڈیلیور کر دیتے ہیں. ڈیلیور ہونے کے بعد 10,000 روپے کمیشن اس کا ہم نے میکینک کو دینا ہوتا ہے, جو کہ ہم دے چکے ہوتے ہیں. اس میں ہماری رہنمائی فرمائے کہ آیا یہ پیسے رکھنا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے. جی, میکینک کا جو ہے وہ سامنے والے فرد سے پیسوں کا تقاضا کرنا, یہ در حقیقت جو ہے وہ رشوت ہے کہ میں جو ہے وہ سامنے والے کو مطمئن کر دوں گا. اچھا, اب واقعی وہ چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, دو چیزیں. ایک یہ کہ وہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور یہ اپنے کمیشن کے چکر میں اس شخص کو جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم خرید لو, تو یہ بھی دھوکہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چیز ٹھیک ہے لیکن یہ صرف مالک کو اس لیے اوکے نہیں بتا رہا کہ اس کو کمیشن نہیں مل رہا. یہ بھی جو ہے وہ مالک کو جو ہے وہ دھوکہ دینا ہے کہ ایک چیز جو کہ مناسب ہے ٹیکنیکل اعتبار سے, اور پھر اس کے باوجود صرف جو ہے وہ اپنے کمیشن کے چکر میں دوسرے مسلمان کو یہ دھوکہ دے رہا ہے. ادھر بھی سامنے اس کے 4 فالٹ بتا کے سامنے والے کی جو ہے وہ چیز کو بھی جو ہے وہ ڈیمیج کر رہا ہے. تو در حقیقت یہ جو تقاضا کر رہا ہے یہ رشوت کا تقاضا کر رہا ہے. وہ جو میکینک ہے وہ یا تو پیسوں پر آیا ہوا ہے کہ اس کو چارجز دیے گئے ہیں کہ بھئی تم چیک کرو, تو ایسی صورت میں اس کو تو اپنے کام کے چارجز مل رہے ہیں کہ جو چیز حقیقت ہے وہ مالک کو بتا دے. تو اب اس کا اس کے علاوہ تقاضا کرنا یہ بھی گناہ ہے. اور اگر بالفرض وہ مفت میں ہی آیا ہوا ہے, دوست یار ہے, کوئی ایسے جان پہچان والا ہے, تو بھی ایسی صورت کے اندر وہ امین ہے, اس کے ذمہ لازم ہے کہ جو حقیقت حال ہے وہ اسے بیان کر دے. اس پر اس کا تھرڈ پارٹی سے پیسوں کا تقاضا کرنا کہ میں تمہارا مال اپروو کرنے کے لیے جو ہے وہ اتنے پیسے تم سے لوں گا, تو یہ در حقیقت رشوت ہے. یہ یہاں بھی ہوتا ہے, یہ دیگر جگہوں پر کمپنیز کے اندر جو پرچیزر ہوتے ہیں, دیگر لوگ ہوتے ہیں, یا جو کوالٹی چیکنگ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ بھئی ہم تمہارا مال جو ہے وہ اوکے کر دیں گے لیکن ہمیں اس بات کے تم پیسے دو. حالانکہ وہ اوکے کرنے کے پیسے کمپنی سے لے رہے ہوتے ہیں, اسی بات کی ان کو تنخواہ مل رہی ہوتی ہے. تو ایسی صورت کے اندر اگر حقیقی طور پہ مال درست ہے, اوکے نہیں کر رہے, تو بھی گناہ گار ہو رہے ہیں. مال میں فالٹ ہے, صرف اپنے پیسوں کے چکر میں رشوت کی وجہ سے اس فالٹ سے صرف نظر کر اوکے کر رہے ہیں, تو بھی جو ہے وہ دھوکہ ہے, تو بھی یہ جائز نہیں ہے. تو لہٰذا یوں پیسے دینا میکینک کو ہرگز جائز نہیں. دو طرفہ کمیشن کب ٹھیک ہوتی ہے؟ دو طرفہ کمیشن, دو طرفہ کمیشن تو دیکھیں, وہ تو ایک جو شخص ہے جو کہ بروکر ہے, اس کے پاس ایک شخص کا ہے کہ مجھے گاڑی جو ہے وہ اپنی یہ بیچنی ہے, اور دوسرا اس کے پاس آیا کہ بھئی میں نے یہ والی گاڑی خریدنی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, میں آپ دونوں کو جو ہے وہ میں آپ کے لیے گاڑی تلاش کرتا ہوں. ابتدائی طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ بھئی گاڑی اس کے پاس نہیں ہوتی, یا ہوتی بھی ہے لیکن وہ دکھانا 10 گاڑیاں دکھانے کے بعد کوئی چیز طے ہوتی ہے. تو وہ دونوں طرف کے درمیان سے جو وہ کمیشن لیتا ہے وہ ان دونوں کے لیے بھاگ دوڑ کر کوئی ایک ڈیل جو ہے وہ فائنل کرتا ہے. یہ صورت میکینک والی ہے, یہ در حقیقت دو طرفہ کمیشن نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر وہ اس کو بروکر تھوڑی بنا کر لے کر آیا ہے کہ بھئی تم میری ڈیل جو ہے وہ ڈن کروا دو. اگر وہ میکینک کو یہ بول کے لے کر آتا ہے کہ بھئی تم میری ڈیل جو ہے وہ اس بروکر سے ڈن کروا دو, ڈیل کروا دو اچھے پیسوں کے اندر, دیگر سب چیزوں میں, تو میں آپ کو اس کا کمیشن دوں گا, تو بھی ایسی صورت کے اندر کمیشن یہیں سے لینا جائز ہوتا, نہ کہ سامنے والے سے, کیونکہ سامنے والے نے تو اسے بروکر بنایا ہی نہیں, نہ یہ بروکر ہے. جو بروکر ہوتے ہیں وہ نارمل بروکر ہوتے ہیں جن کا سب کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ شخص جو ہے وہ کام ہی ایز اے بروکر کرتا ہے. اس کے پاس ادھر والی پارٹی آئی تو اسے بھی پتہ ہے کہ میں بروکری کے طور پہ اس سے کام کروا رہا ہوں, دوسرے والے آئیں گے انہیں بھی پتہ ہے کہ میں بروکری کے طور پر جو ہے وہ کام کر رہا ہوں. تو ایسی صورت میں جب وہ پہلے سے دونوں سے طے کر لے کہ بھئی ٹھیک ہے میں آپ سے جو ہے وہ بروکری لوں گا, تو وہ جائز ہوتی ہے. لیکن جو ہماری صورت جو ہمارے سائل محترم نے پوچھی ہے, یہ بہرحال رشوت ہے اور یہ جائز نہیں. اور اس میں بعض کا دونوں طرف کا ہی نقصان ہو رہا ہوتا ہے. یعنی ایک بندے نے تو اس کو جیسے پیمنٹ کر دی, مکینک کو کہہ دیا بھی آپ کی دیہڑی 5,000 بل فرض ہے, اب آپ میری گاڑی دیکھ کر آ جائیں تو آپ کو 5,000 روپے میں دے دوں گا.
اب اگر تو یہ طے کیا ہے تو چاہے گاڑی وہ لے یا نہ لے اس کو 5,000 دیہڑی دینی ہوگی، جو بھی اس نے کام کیا وہ پورا کر دیا. لیکن اگر گاڑی پسند اور ناپسند آنے پر اور اس طور پر بروکری طے ہے تو پھر بروکری دے گا. لیکن یہ والی صورت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سامنے والے نے نہیں دیے پیسے، جیسے یہ لوگ چیک کرتے کرتے ہی سامنے والے کے کان میں ڈال دیتے ہیں. اور ڈیلر حضرات بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ بروکر آدمی آیا ہوا ہے تو اس کو جب تک ہم نے کچھ نہ دیا تو یہ ہماری گاڑی میں فالٹ نکالے گا. تو اب اگر گاڑی اچھی بھی ہوئی، سب کچھ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بھی ہے جس نے خریدنی ہے، لیکن یہ ادھر والے سے چونکہ کوئی اس کو پیسے نہیں ملے تو یہ اس کو منع کر دیں گے، گاڑی بہتر نہیں ہے، اس کا بھی ایک طرح کا نقصان کر رہے ہیں. دونوں طرف ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں، وہ نقصان بھی کر رہے ہوتے ہیں اور در حقیقت دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اصل فرد کو، اچھی ہونے کی صورت میں بھی اور خراب ہونے کی صورت میں بھی، کہ صرف اپنے پیسوں کی خاطر جو ہے وہ یوں کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. ڈیلر حضرات ہیں یا جو بھی ہیں ان کو میں یہی کہوں گا کہ آپ ایسے لوگوں کو واضح طور پر منع کر دیں کہ نہیں بھائی کسی قسم کا کوئی کمیشن جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا. اور ایسا ہوتا ہے، چاہے آپ دکان پہ لکھ دیں، کئی جگہوں پر جیسے جو یہ ہارڈ ویئر والے ہوتے ہیں، کارپینٹر ہوتے ہیں، اب تو ہر انڈسٹری کے اندر یہ کمیشن کا رواج ہے کہ مزدور جو ہے وہ مالک کو لے کر آتا ہے کسی دکان کے اوپر اور وہ دکاندار سے اس نے الگ کمیشن باندھا ہوا ہوتا ہے کہ میں تمہاری طرف اس شخص کو لے کر آ رہا ہوں، اسے یہ بول کے لاتا ہے کہ یہاں سے مال اچھا ملتا ہے، آپ یہاں سے خرید لیں، ڈسکاؤنٹ پر ملتا ہے، یہاں سے خرید لیں. در حقیقت اس کا کمیشن ہوتا ہے. تو کئی ایسے ہیں آج کل بھی کہ جنہوں نے شرعی مسئلے کو جان کر یہ بات لکھی ہوئی ہے اپنی دکانوں پہ واضح طور پر کہ بھائی کمیشن والے حضرات سے جو ہے وہ معذرت. اسی طرح آپ بھی لکھ کر لگا دیں کہ بھائی کوئی بھی میکینک ہے یا جو بھی ہے کمیشن سے ہم جو ہے وہ معذرت خواہیں. ہمارے جب آپ کی چیز اچھی ہے تو آپ کو جو ہے وہ ایسی صورت میں سامنے والے کو کمیشن دینے کی حاجت ہی نہیں ہے. ایک دو دفعہ ہوگا یقیناً کہ ہو سکتا ہے ایک آدھ گاہک چھوٹ جائے گا، رہ جائے گا، جو بھی ہوگا، لیکن بہرحال آپ اپنی چیز جب سامنے بالکل اوپن جو ہے وہ رکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ جب کمیشن نہیں دیں گے، در حقیقت وہ کمیشن نہیں ہے، وہ رشوت ہے، اور رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں کے لیے کہا گیا کہ جہنم کے اندر ہیں. تو لہٰذا اس چیز سے جب بچیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس سے بہتر سودے جو ہے وہ عطا فرمائے. اچھا، یہ آپ نے اچھی بات کی کہ آپ کی گاڑی جب ٹھیک ہے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن معاملہ یہاں بھی ہوتا ہے کہ ان کو گاڑی بھی تو نکالنی ہے جی، اور ان کو بھی پتہ یہ گاڑی کیسی ہے جس کو ہم نے نکالنا ہے. ہمارا 50,000 نفع آ رہا ہے، 5 اس کو دے دیں گے، 45 ہمیں بچ جائے گا. لیکن اگر یہ بھی گاہک چلا گیا تو پھر یہ گاڑی یہ مکینک کسی اور کو سیدھی نہیں کرے گا. تو یہ دونوں طرف کے بہرحال دونوں طرف کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. اللہ عافیت والا سلامتی والا ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے. ہمیں خود شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اس طرف آگے بڑھنا ہے. اور جہاں جہاں اس طرح کی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ایسے نہیں ہے کہ بس پورے معاشرے میں ہو رہا ہے، مارکیٹ میں ہو رہا ہے تو ہم بھی کرتے رہیں. نہیں، یہ وہ جواب نہیں ہے کہ جو ہم یہ تو دنیا کے اندر آج کسی کو آپ جواب یہ نہیں دے سکتے بھئی سارے کر رہے ہیں تو میں بھی. کیا ٹریفک پولیس والے کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو روک لیں بھی آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا، آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگایا، تو اس کو یہ کہیں گے کہ وہ دیکھیں وہ کار بھی جا رہی ہے، وہ موٹر سائیکل والا جا رہا ہے؟ اب وہ آپ کا جواب نہیں سنے گا. تو بلا تشبیہ میں عرض کرنا ہوں کہ جب ہم دنیا کے اندر اس طرح کے جوابات ہم سمجھیں کہ وہ قابل ذکر نہیں، قابل قبول نہیں ہے، تو کیا آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کا جواب آپ دے پائیں گے کہ سارا معاشرہ کر رہا تھا، ہماری پوری مارکیٹ کر رہی تھی تو اس لیے ہم نے بھی یہی کرنا شروع کر دیا؟ تو ہرگز نہیں. تو لہذا جو شرعی احکامات ہیں ہمیں ان کے مطابق عمل کرنا ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی